پہلی ایکسکلوسیو سٹوری جو ہے وہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں جو آج تک منظر عام پہ نہیں آئی۔ آصف علی زرداری جو کہ کو چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے، اور ان کے ایک رازدان جو ایوان صدر میں ان کے ساتھ تھے۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں جو ان کے لیے سمری گئی جی ایچ کیو سے، ان میں بھی ان کا نام جو ہے وہ شامل تھا۔ کہاں تھی آئی ایس آئی، کہاں تھی ایم آئی؟ کیوں انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا؟ کیوں اس طرح کا ڈوبیس کریکٹر کا ایک ملٹری آفیشل وہ کیسے ترقی کر گیا؟ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سے وعدہ تھا کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو جو بند بٹاری ہے وہ کھول کے آپ کے لیے ایکسکلوسیو سٹوریز جو ہے وہ میں لے کے آیا کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ چل رہا تھا، اور اس کے بعد جو بھی پولیٹیکل ہیپننگ ہو رہی تھی تو زیادہ جو ہے وہ فوکس اسی پہ تھا، اسی پہ اپڈیٹ کیا جا رہا تھا آپ کو۔ لیکن آج اس بند پٹاری سے جو ہے وہ پہلی ایکسکلوسیو سٹوری جو ہے وہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے بالخصوص جو ہے وہ سٹوری میں لے کے آیا ہوں۔ اور یہ بڑی اہم سٹوری ہے، بڑی ایکسکلوسیو سٹوری ہے جو ظاہر ہے آج تک منظر عام پہ نہیں آئی۔ آج آپ سے وہ شیئر کرنی ہے، اور یہ سٹوری جو ہے وہ بنیادی طور پہ آصف علی زرداری جو کہ کو چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے، اور ان کے ایک رازدان جو ایوان صدر میں ان کے ساتھ تھے جب یہ 8 سے 13 تک پاکستان کے صدر مملکت رہے آصف زرداری، تو 2011 سے 2013 تک ایک رازدان تھے ان کے ساتھ وہاں ایوان صدر میں۔ تو وہ بعد میں بڑی اہم جو ہے وہ پوسٹ پہ بھی تعینات ہوئے۔ تو یہ بنیادی طور پہ آج کی جو ایکسکلوسیو سٹوری ہے یہ ان دو شخصیات کے جو ہے حوالے سے ہے، اور یہ کیوں مجھے اس سٹوری پہ جو ہے وہ کام کرنے کا جو ہے وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب دوبارہ ایوان صدر میں جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو ہے ان کی پرانی یادوں کو بھی تھوڑا تازہ کیا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، آج کی ایکسکلوسیو سٹوری۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ، آپ سے وہی جو ہے آپ سے کہنا ہے کہ ابھی تک جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو کانٹینٹ ٹھیک لگتا ہے آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ کے ذریعے اپنی آراء جو ہے وہ مجھ تک ضرور پہنچائیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی جو ہے وہ فیڈ بیک آ رہا ہے اس کے مطابق چیزوں کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کریں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایکسکلوسیو سٹوری کے حوالے سے۔ یہ معاملہ بنیادی طور پہ 2015 سے شروع ہوا، جب کراچی میں کچھ سسپیشیس ٹرانزیکشن، مشکوک ٹرانزیکشن جو ہیں وہ سامنے آئی، اور ایف آئی اے کراچی نے تحقیقات شروع کی۔ تو وہاں پہ جو بزنس کمیونٹی کے کچھ لوگ جب سامنے آئے تو ظاہر ایف آئی اے میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ آگے معاملات کو بڑھاتی، اور معاملہ سرد خانے میں جو ہے وہ پڑا رہا۔ تو جب 2018 آ گیا، اب جب 2018 آیا تو معاملہ انہی سسپیشن ٹرانزیکشن کا چلا گیا جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں پہ سو موٹو ہو گیا۔ وہ سسپیشن ٹرانزیکشن اس لیے جنریٹ ہوئی تھی، کچھ جعلی اکاؤنٹوں سے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ اربوں روپے کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ اس پہ جے آئی ٹی بنی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، یعنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنی۔ اس ٹیم میں ایف آئی اے، ایس سی سی پی، ایف بی آر اور آئی ایس آئی کے جو ہیں وہ سینئر اہلکار اس میں موجود تھے، اور اس جے آئی ٹی کو ہیڈ کیا ایڈیشنل آئی جی احسان صادق صاحب نے۔ اس وقت وہ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے تعینات تھے۔ تو یہ جب جے آئی ٹی بنی، یہ تقریباً اسی پیٹرن پہ جے آئی ٹی بنی جس پیٹرن پہ پناما جے آئی ٹی تھی۔ لیکن پناما جے آئی ٹی میں ایم آئی کے ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، اور آئی ایس آئی کے بھی بریگیڈیئر صاحب تھے، لیکن جو جعلی اکاؤنٹس پہ جے آئی ٹی بنی اس میں ایم آئی کا جو کوئی بھی اہلکار وہاں پہ نمائندگی کے لیے نہیں تھا، جبکہ بریگیڈیئر صاحب ایک آئی ایس آئی سے ضرور اس جے آئی ٹی میں شامل تھے۔ تو اس جے آئی ٹی نے جب کام شروع کیا تو ایک ایک کر کے انہوں نے جب ان جعلی اکاؤنٹوں کو جو ہے وہ ان پہ تفتیش شروع کی، تحقیقات شروع کی، تو معاملہ کھلتے کھلتے جو ہے وہ کوئی 29 سے 30 جو ہے جعلی اکاؤنٹس تک معاملہ چلا گیا، اور جن میں اربوں کے روپے کی جو ٹرانزیکشن تھی وہ سامنے آئی۔ اور آپ کو یاد ہے ہم نے سب سے پہلے
میں اس وقت دنیا ٹی وی میں تھا، اور میرا پہلا جو کسی بھی چینل کے لیے بیپر تھا وہ بھی جعلی اکاؤنٹس کی جو رپورٹ آئی تھی اسی پہ تھا. ایکسکلوسیو ہم نے رپورٹ کیا تھا 2018 میں بھی کہ کس طریقے سے جعلی اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایان علی کے لیے پیسے جا رہے تھے اس کی ایئر ٹکٹس وغیرہ کے لیے، یا کس طریقے سے بلاول ہاؤس کی کیٹرنگ کا خرچہ جو ہے وہ بھی جعلی اکاؤنٹ سے ادا کیا جا رہا تھا. تو یہ ہم نے ود ایویڈنس جو ہے یہ 2018 میں بھی ان چیزوں کو آلریڈی ہم رپورٹ کر چکے. لیکن جو اس سارے میں اہم ایک پروسیس تھا، ایک اہم مرحلہ تھا، ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، یا ایک اہم سٹوری تھی، یا ایک اہم لنک جو تھا، یہ مجھ سے بھی جو ہے وہ مس ہو گیا. اس وقت میں بھی اس کو جو ہے وہ اوور لک کر گیا، کیونکہ میرے پاس اس وقت 7 سے 8 جو ہیں وہ مختلف رپورٹس تھیں جی آئی ٹی کی، ان کو ساری کو میں نے پڑھا، لیکن یہ ایک اسپیکٹ جو ہے وہ مجھ سے بھی رہ گیا. تو یہ بنیادی طور پہ معاملہ تھا. زرداری صاحب کیونکہ 2008 سے جو ہے وہ 13 تک پریزیڈنٹ تھے، اور یہ جو ٹرانزیکشن تھی بے نامی اکاؤنٹوں میں یا جعلی اکاؤنٹوں میں بنیادی طور پہ، تو ان میں کچھ ٹرانزیکشن اس وقت میں ہوئی جب زرداری صاحب ایوان صدر میں تھے. اور جے آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی سبمٹ ہوئی ہے، وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے، اس کے پیرا نمبر 211 کے مطابق اربوں روپیہ جو ہے وہ زرداری صاحب کو جعلی اکاؤنٹ سے جو ہے ایوان صدر میں موصول ہو رہا تھا. اور اس میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہم آپ سے ظاہر وہ شیئر بھی کریں گے، اسکرین پہ دکھائیں گے بھی، پیرا نمبر 211 اور پیرا نمبر 212. اس میں تقریباً 10 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ایوان صدر میں جو ہے وہ رقم وہ وصول کی گئی جعلی اکاؤنٹ سے. اور یہ جعلی اکاؤنٹ کیس اتنا بڑا جو ہے وہ کیس بعد میں بنا کہ اس پہ کئی ریفرنس فائل ہوئے، اور آج تک تقریباً 30 سے 35 ارب روپے کی ریکوری جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ہو چکی ہے. ملک ریاض صاحب کے صرف داماد نے تقریباً 9 یا 10 ارب کی پلی بارگین کی، کیونکہ تفتیش تو جے آئی ٹی نے کی. جے آئی ٹی نے آگے ریکمنڈیشن کی کہ جناب یہ نیب کو جو ہے وہ کیس آپ ریفر کر دیں، نیب اس پہ ریفرنس فائل کرے. تو پھر جب نیب نے ریفرنس فائل کیے تو ملک ریاض صاحب کے جو داماد ہیں 9 یا 10 ارب تو صرف انہوں نے پلی بارگین کی. اس کے بعد اومنی گروپ والوں نے پلی بارگین کی، اور دیگر جو اس میں ملزمان تھے انہوں نے بھی پلی بارگین کی. ابھی تک جو ریکوری جعلی جعلی جو اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی کی روشنی میں جو انویسٹیگیشن ہوئی، تقریباً 30 سے 35 ارب اب تک ریکور بھی ہو چکا ہے. تو اس میں ایک ایسی سٹوری تھی جو سب کی نظر سے اوجھل ہوگی، میری نظروں سے بھی اوجھل ہوگی. اور جب ایوان صدر میں وہ پیسے آ رہے تھے جے آئی ٹی کے ریکارڈ کے مطابق، شواہد کے مطابق، ان کی تفتیش کے مطابق، تو ان میں کچھ پیسے جو تھے وہ زرداری صاحب کے جو ملٹری سیکٹری تھے اس وقت کے، وہ بریگیڈیئر تھے محمد عامر، ان کے جو ایم ایس کے جو بینک اکاؤنٹ ہیں ان میں بھی آئے جعلی اکاؤنٹ سے پیسے. یہ ہم سکرین پہ بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ جو پیرا نمبر 212 ہے اس جے آئی ڈی کا، اس میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ محمد عامر صاحب جو کہ ملٹری سیکٹری تھے پریزیڈنٹ کے، ان کے یعنی کہ ملٹری سیکٹری کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ براہ راست کروڑوں روپے آیا. یہ 2 ٹرانزیکشن کا حوالہ دیا گیا ہے جو جعلی اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں کی گئیں، اور یہ تقریباً 3 کروڑ کی اماؤنٹ بنتی ہے. اگر آگے فردر انویسٹیگیشن ہوتی تو میں بھی چیزیں اور بھی سامنے آتی، کیونکہ بریگیڈیئر صاحب کو جو محمد عامر ہیں ان کو تو کبھی کسی نے بلایا ہی نہیں سوال جواب کے لیے، ان کا کبھی ریکارڈ جو ہے بیان جو ہے وہ کبھی ریکارڈ ہی نہیں ہوا اس سارے پروسیس میں. تو کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، کہانی تو یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے. یہیں تو آگے ٹوسٹ اور ٹرن آئے اس ساری کہانی کے. تو ہوا کچھ یوں کہ زرداری صاحب تو ظاہر ہے ایوان صدر سے باہر آ گئے، تو عامر صاحب جو ہیں وہ کریئر میں آگے پروموٹ ہوتے گئے، اور 2017-18 میں یہ جی او سی بن گئے، میجر جنرل پروموٹ ہوئے، اور انہوں نے 10 انفینٹری ڈویژن جو کہ لاہور میں واقع ہے اس کی کمانڈ کی. اس کے بعد 2019 میں یہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہو گئے، اور پھر یہ ایڈجوائنٹ جنرل جو ہے وہ جی ایچ کیو تعینات ہو گئے. اور اس کے بعد چلتے چلتے عامر صاحب جناب 2021 میں جب یہ ان کو تبدیل کیا گیا جنرل عاصم منیر کو، کیونکہ یہ کور کمانڈر تھے اس وقت گجرانوالہ میں، تو ان کو یہاں سے ٹرانسفر کر کے جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل تعینات کر دیا گیا، اور محمد عامر کو ایڈجوائنٹ جنرل سے کور کمانڈر جو ہے وہ گجرانوالہ تعینات کیا گیا. تو یہ بریگیڈیئر کے آگے کی جو ہے وہ ان کی جرنی تھی، اور یہاں بھی کہانی ختم نہیں ہوئی. یہی محمد عامر صاحب
جب نومبر 2022 میں آرمی چیف اپوائنٹمنٹ کا پروسیس چل رہا تھا تو اس کی جو سینیارٹی لسٹ میں بھی ان کا نام جو ہے وہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی اس سمری میں بھی ان کا نام موجود تھا، اور یہ میرا خیال ہے غالباً 5ویں نمبر پہ ان کا نام جو ہے وہ سمری میں بھی موجود تھا آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کو لے کے. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک سینئر ملٹری آفیشل جو کہ بریگیڈیئر رینک کا ہے، جس کے اکاؤنٹ میں جعلی اکاؤنٹ سے براہ راست پیسے آ رہے ہیں، کروڑوں روپیہ آ رہا ہے جو زرداری صاحب کے آگے لوگوں نے وصول کیا، اس کے تمام شواہد جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ کے ساتھ لگائے. اس بندے کی نہ صرف میجر جنرل پروموشن ہوئی، لیفٹیننٹ جنرل پروموشن ہوئی، بلکہ وہ آرمی چیف بننے کی دوڑ میں بھی شامل ہو گیا. اور کسی جگہ پہ جا کے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوئی. جے آئی ٹی جو بنی جعلی اکاؤنٹس کیس کی 2018 میں، انہوں نے اپنی تفتیش مکمل کر کے رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کر دی، لیکن وہاں پہ آلدو کے ایک آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر صاحب بھی موجود تھے. لیکن میں آج تک حیران ہوں کہ یہ اتنا بڑا جو معاملہ تھا جعلی اکاؤنٹ سے پیسے وصول کرنے کا، یہ کیوں کسی جگہ پہ جو ہے وہ رپورٹ نہ ہوا. کیونکہ ایک عام طور پہ جو سول بیوروکریٹس ہیں، ان کی پروموشن میں بھی جو انٹیلیجنس رپورٹ جاتی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیوں کا انپٹ جاتا ہے، تب جا کے کلیئرٹی ہوتی ہے، جب جا کے کلیئرنس ہوتی ہے کسی کی پروموشن میں. لیکن دوسری طرف ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں جو براہ راست جعلی اکاؤنٹ سے پیسے وصول کر رہے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ، وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل بھی بن جاتے ہیں، میجر جنرل بننے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل بھی بن جاتے ہیں، پھر کور کمانڈر بھی لگ جاتے ہیں، اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے پروسیس میں بھی یا اس سمری میں بھی ان کا نام چلا جاتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی میں بتاؤں آپ کہ جب آپ آرمی میں میجر جنرل، آپ بریگیڈیئر سے لیفٹیننٹ جنرل تک پروموٹ ہوتے ہیں نا، یعنی پہلے آپ میجر جنرل پروموٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ جب لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوتے ہیں تو اس بورڈ کو جو ہیڈ کرتا ہے وہ آرمی چیف کرتا ہے. اس کے ساتھ ملٹری سیکٹری برانچ وہ انپٹ دیتے ہیں، اور ایڈجوائنٹ جنرل برانچ جو ہے، کیونکہ ڈسپلن اور دیگر معاملات سارے انہی کے ذمے ہوتے ہیں، تو یہ انپٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ اس طرح کے ڈوبیس معاملات والے ایک سینئر ملٹری آفیشل کے حوالے سے یہ چیزیں کیوں پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوئیں، آلدو کہ ان کے حوالے سے پورا پیرا بنا ہوا ہے جے آئی ٹی میں، جعلی اکاؤنٹس کیس کی جے آئی ٹی میں. تو اس کے باوجود اس طرح کے ڈوبیس معاملات والے ملٹری آفیسر جو ہیں وہ کیسے جو ہے وہ میجر جنرل بن گئے، پھر لیفٹیننٹ جنرل بن گئے، پھر ایڈجوائنٹ جنرل بن گئے، پھر کور بھی کمانڈ کر لی، اور پھر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں جو ان کے لیے سمری گئی جی ایچ کیو سے، ان میں بھی ان کا نام جو ہے وہ شامل تھا. تو کہاں تھی آئی ایس آئی، کہاں تھی ایم آئی؟ کیوں انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا؟ کیوں اس طرح کا جو ہے وہ ڈوبیس کریکٹر کا ایک ملٹری آفیشل وہ کیسے ترقی کر گیا؟ آلدو کہ ہمیں ملٹری کے متعلق یہی بتایا جاتا ہے، ملٹری یہ کلیم بھی کرتی ہے کہ ہمارا سب سے ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، ہمارا انٹرنل جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم وہ بڑا تگڑا ہے، بڑا اسٹرانگ ہے. لیکن پھر سوال ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا بندہ اور ملٹری سیکٹری ہے، تو وہاں پہ تو اور زیادہ چکنا ہوتے ہیں انٹیلیجنس کے لوگ، تو اس کے باوجود یہ چیز کیوں پوائنٹ آؤٹ نہ ہوئی؟ اور پھر جے آئی ٹی میں بھی نام ان کا سامنے آ گیا، پورا پیرا بنا، 212 نمبر پیرا پورا محمد عامر صاحب پہ بنا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنا ترقی کا سفر طے کرتے رہے. اور اس میں ایک دو چیزیں اور بڑی اہم عامر صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ایڈجوائنٹ جنرل، اب ایڈجوائنٹ جنرل اتنی امپورٹنٹ جو ہے وہ پوسٹ ہے ملٹری میں کہ وہاں پہ اس طرح کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ والا بندہ وہ کیسے پروموٹ ہو گیا، وہاں تک پہنچ گیا، اور اتنی اہم پوسٹ پہ جو ہے وہ تعینات بھی رہے کافی عرصہ. یہ تو میں آپ کو کچھ شیئر کروں فیکٹس کہ جو ان کے حوالے سے ہیں ایڈجوائنٹ جنرل. اچھا، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ان کا رول اور رسپانسبلٹی؟ جتنی بھی ملٹری میں ریکروٹمنٹ ہونی ہے اور ریٹائرمنٹ ہونی ہے، ایڈجوائنٹ جنرل اے جی برانچ انہوں نے دیکھنی ہے، ان کے انڈر آتا ہے یہ سارا. ویلفیئر اور ویل بینگ، جتنے بھی سرونگ یا ریٹائرڈ ملٹری کے لوگ ہیں وہ بھی ایڈجوائنٹ جنرل کے انڈر آتا ہے سارا معاملہ. پھر میڈلز ہیں، یونیفارم کے میٹرز ہیں، ڈسپلن کے حوالے سے، لا کے حوالے سے، کورٹس کے حوالے سے، جو ملٹری کورٹ جس طرح سے فنکشن کرتی ہیں، یا جو کورٹ مارشل وغیرہ ہوتے ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ ایڈجوائنٹ جنرل جو ہے وہ نظام سارا دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر پے، پینشن، پریولیجز، میڈیکل فیسلٹیز، سرونگ یا ریٹائر، یہ ساری ذمہ داریاں ایک ایڈجوائنٹ جنرل جو ہے وہ ادا کر رہا ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کتنی اہم پوسٹ ہے ملٹری میں کہ بھرتی سے لے کے ریٹائرمنٹ تک
پے پینشن سے لے کے ملٹری کورٹ مارشلز یا جو بھی ڈسپلن ہے سارا فوج کا، اس کو اوورال یہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو ایڈجنٹ جنرل ہوتا ہے جی ایچ کیو میں. تو یہ عامر صاحب جو براہ راست جعلی اکاؤنٹ سے اپنے ملٹری اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے ملٹری سیکرٹری کے اکاؤنٹ میں پیسے وصول کر رہے تھے زرداری صاحب کے لیے، وہ پروموٹ ہوتے ہوتے کس کس اہم عہدے پہ جو ہے وہ پہنچ گئے. پھر کور کمانڈر گجرانوالہ بھی تعینات ہو گئے. اس کے بعد جب آرمی چیف کے لیے ناموں کے لیے سمری گئی تو ان میں بھی ان کا نام شامل تھا. تو یہاں پہ سوال تو پھر یہ بنتے ہیں کہ یہ کس کی ذمہ داری تھی ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی. اس بندے کی عامر صاحب کی جو ہے وہ بریگیڈیئر سے آگے پروموشن کیسے ہو گئی، اور 7-8 سالوں میں کسی بندے نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. جی آئی ٹی کا پیرا بھی بن گیا، تب بھی جو ہے وہ کسی کو اس چیز کی کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ عامر صاحب کے کیا ماضی کے معاملات ہیں. تو یہ ایک بڑے اچنبے کی بات ہے. میں نے کہا ظاہر ہے یہ آپ سے شیئر کروں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے ملٹری کے ڈی ایچ ایز ہیں، ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹیز، ویلفیئر آرمی ویلفیئر ٹرسٹ وغیرہ، وہ سارا بھی ایڈجنٹ جنرل جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اربوں روپے کے معاملات ہیں جو یہ بندہ جو ہے وہ ملٹری کا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ایگریکلچر لینڈ ہے، یہ بھی انہوں نے دیکھنی ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لیگل معاملات جو ہیں سارے. تو یہ ایک سٹوری مجھے یاد آئی کیونکہ زرداری صاحب دوبارہ ایوان صدر میں جا رہے ہیں، تو میں نے کہا ایک بڑا اہم ایک جو ہے یہ ایک سٹوری ہے. یہ یادیں ہیں زرداری صاحب کی ایوان صدر کے حوالے سے. اور یہ ان میں سے ایک چیز بھی میں دعویٰ نہیں کر رہا، میرا کوئی کلیم نہیں ہے، یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے، یہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہر چیز پڑی ہوئی ہے. پیرا نمبر 211 اور 12 پڑھ لے تو وہی کافی ہے. اور انیکسچر میں جو ڈاکومنٹ لگا ہوا ہے جو چیکس وغیرہ کا یا پیسے ریسیو کرنے کا، وہ بھی انیکسچر نمبر 74 جو ہے وہ بھی بڑا واضح ہے اس حوالے سے. اور یہ میں نے کہا آپ سے ضرور شیئر کریں گے کیونکہ زرداری صاحب دوبارہ ایوان صدر میں جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اور محمد عامر جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے زرداری صاحب جو ہے وہ کسی اور کو محمد عامر بنا کے جو ہے وہ اپنے دن جو ہے وہ اچھے گزارنے کی کوشش کریں ایوان صدر میں. یہ آج کی بریکنگ سٹوری تھی، ایکسکلوسیو سٹوری تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. فیڈ بیک آپ ضرور دیں. میں اسی طرح کی جو ہے وہ اہم ایکسکلوسیو سٹوریز لے کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں گا. دیکھتے رہیے شاہد اسلم آفیشیل. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں. اللہ حافظ.